نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے کہ میٹرک کے طلباء و طالبات کے لیے اسلامیات، اردو اور مطالعہ پاکستان اپنے یوٹیوب چینل پر لائیں تاکہ طلباء و طالبات کو امتحان کی تیاری کرنے میں آسانی ہو اور جو باتیں سمجھنے کی ہیں وہ سہولت سے سمجھ سکیں اور انہیں بھرپور انداز میں تیار کر سکیں، اور امتحان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عمل میں بھی لے آئیں، زندگی کی زینت بنائیں اور اخروی فوائد بھی حاصل کریں۔ تو آج سے ہم احادیث شریفہ شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث شریف آج پڑھیں گے، حدیث شریف ترجمہ اور مختصر تشریح، تاکہ طلباء و طالبات کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو اور تیاری میں سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ترجمہ: تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت و صداقت والی زبان سے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب آپ علیہ السلام کی زبانی بہتر شخص وہ ہوا، آپ علیہ السلام کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہوا جو قرآن سے تعلق جوڑے، قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک معیار بہتر ہونے کا قرآن کریم ہے۔ جو قرآن کریم کے ساتھ متعلق ہوا، وابستہ ہوا، جڑ گیا اور اسے سیکھا تو بہترین شخص قرار دیا گیا، اور سیکھنے کے بعد اس نے سکھانا شروع کر دیا تو وہ بہترین شخص قرار دے دیا گیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہتر قرار دیے جانے والے شخص اور لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ قرآن مجید کے الفاظ سیکھیں، اس کی صفات، اس کے مخارج، اس کے الفاظ سیکھنے کی کوشش کریں، صحیح تلفظ سے، صحیح تجوید سے پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے تراجم سیکھیں، اس کی تفسیر سیکھیں، اس کے اندر احکامات آئے ہیں ہمارے لیے، ہم وہ سیکھیں اور احکامات سیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں ان احکامات کو لائیں، اپنی زندگی کی زینت بنائیں، اپنے عمل میں لے کر آئیں، اور اپنے عمل میں لانے کے بعد اپنے گھر میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ گھر میں نافذ کرنے کے بعد اپنے گلی محلے میں، اپنے علاقے میں قرآن کریم کا نظام اچھے طریقے سے، احسن انداز سے نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہی سبق ہمیں اس حدیث شریف سے ملتا ہے کہ ہم کلام اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو سب سے بہتر قرار دیا ہے ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے اور قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء فی الدارین۔